أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، سورۃ الحدید کے تیسرے رکوع کی 2 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے آج کے خطبے میں تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے ایک ضابطہ، ایک قاعدہ اور ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ ہر انسان اپنی اس زندگی میں مختلف حوادثات اور واقعات سے گزرتا ہے۔ اس کی زندگی میں خوشی کے لمحات بھی آتے ہیں اور غمی سے بھی دوچار ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں بسا جو ہمیشہ ہی خوشیوں میں زندگی گزار دے، اور کبھی بھی وہ پشیمانیوں میں اور مصیبتوں میں اور آلام میں گھرا ہوا نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں ہمیں انہی احوال میں گزرنے کے لیے ایک ضابطہ اور ایک اصول دیا ہے۔ پشیمانیاں آئیں، پریشانیوں سے تم دوچار ہو جاؤ تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ خوشی عطا فرمائے تو پھر تمہارا عمل و کردار کیا ہونا چاہیے؟ قاعدے کی بات تو یہ ہے کہ ہر حال میں انسان کو اپنا اللہ اور اپنا الہ اور اپنا معبود نہیں بھولنا چاہیے، اور اپنے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری جس جس لمحے کے مطابق اللہ نے حکم دیا ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ خوشی دی ہے تو خوشی کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ انسان فخر و غرور کا شکار ہو کے رہ جائے، بڑائی اور تکبر اس میں آ جائے، اور اس خوشی اور اس آسائش کو اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے ہنر کا سبب سمجھے۔ خوشی دی ہے تو یہ یقین رکھے کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی دی ہوئی ہے۔ بیماری لاحق ہوئی ہے، مال میں یا جان میں کوئی نقصان سے انسان دوچار ہوا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اس کو حکم یہ ہے کہ وہ حوصلہ مت ہارے،
صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور اس عقیدے پہ یقین رکھے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوا ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اور حوصلے کے لیے ایک بہت بڑا کہنا چاہیے کہ دفاعی ایک ڈھال ہے۔ پشیمانی آئے، بیماری کے ہو یا مال کا نقصان ہو یا جان کا نقصان ہو، تو وہ یہ عقیدہ رکھے، یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا، مجھے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسے موقع پہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس قسم کی بھی پشیمانی ہو، جس قسم کی بھی کوئی فکر لاحق ہو، بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا کیا ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ کسی نے یہاں نہیں ٹھہرنا، کسی کو یہاں دوام اور بقا نہیں ہے۔ ہر انسان نے اپنی اپنی باری اور اپنے اپنے وقت میں اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ اس لیے جب کوئی پشیمانی اور کوئی مصیبت یا کوئی خوف لاحق ہو تو حکم یہ ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس پہ تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی، بیٹھی ہوئی تھی اپنے حجرے میں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ کیا ہوا؟ جلتا ہوا چراغ گھر کا وہ بجھ گیا، دیا بجھ گیا۔ جب دیا بجھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہوا؟ تو فرمایا کہ یہ بھی تو ایک پشیمانی اور یہ بھی تو ایک خوف ہے، پہلے تو ہم روشنی میں بیٹھے تھے اور اب اندھیرے میں بیٹھے ہوئے۔ یعنی اس کا تعلق کسی کے مرنے کے ساتھ، نقصان کے ساتھ اس معنی میں نہیں کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے، فوتگی ہو جائے، انسان کا مال ضائع ہو جائے، نہیں، کس قسم کا بھی کوئی خوف، کوئی غم، کوئی فکر لاحق ہو تو انسان کے لیے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ پکار اٹھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ سمجھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہمیں اب اس فیصلے کو قبول، اللہ کے اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ نبھانے کی، وقت گزارنے کی کیا پوزیشن اختیار کرنی چاہیے؟ وہ وہی اختیار کرنی چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ اس سے ہٹ کے کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے، جو بھی طریقہ اختیار کریں اس طریقے کا نام یا اس کا تعلق دین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ قطعا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما من مصیبت تصیبہ فیقول انا للہ و انا الیہ راجعون، ما من عبد تصیبہ مصیبہ فیقول انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا الا اجرہ اللہ فی مصیبتہ واخلف لہ خیرا منہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی مصیبت میں گر جائے، کسی پشیمانی میں وہ مبتلا ہو جائے اور اس پہ یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ یہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں، اس پشیمانی میں، اس صبر و حوصلے کا مجھے اجر عطا فرما، اور یہ جو میرا نقصان ہوا ہے جانی یا مالی اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ جانی نقصان ہوا ہے تب بھی، مالی نقصان ہوا ہے تب بھی، یا اللہ اس کا مجھے بدل عطا فرما، اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما، اور اس کے ساتھ یہ جو مصیبت مجھ پہ آئی ہے اللہ اس کا مجھے اجر عطا فرما۔ کیوں حدیث میں آتا ہے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ مومن پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی پشیمانی آئے، کوئی تکلیف پہنچے، تو وہ تکلیف اس بندہ مومن کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، کانٹا بھی پاؤں میں چبھ جاتا ہے، اس کی بھی ایک ٹیس محسوس انسان کرتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ ذو الجلال والاکرام اس پہ بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی بڑی مصیبت، بڑی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا، بڑا نقصان انسان کو پہنچ جانا، یہ تو بہت دور کی بات۔ کانٹا بھی مسلمان کے لیے جو پشیمانی کا باعث بنتا ہے، اس پہ صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ اس کو بھی اجر اور اس کو بھی اللہ ذو الجلال ثواب سے محروم نہیں فرماتا۔ یعنی معمولی سی چیز۔ اسی لیے دعا میں یہ کلمہ رکھا گیا کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، کہ اللہ اس سے بہتر بدل مجھے عطا فرما اور اس پہ مجھے اجر و ثواب عطا فرما، جو اس پشیمانی کے نتیجے میں صبر و تحمل کا میں مظاہرہ کر رہا ہوں، اللہ اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی مجھے عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الا اجرہ اللہ فی مصیبتہ واخلف له خیرا منہا، اللہ ذو الجلال والاکرام اس کو اجر بھی عطا فرماتے ہیں، اسے ثواب بھی دیتے ہیں، اور اس کے نقصان کا ازالہ بھی بہتر شکل میں فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ تو میرا اور آپ سب کا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ کائنات اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، زمین و آسمان اپنی حرکت اور اپنی جگہ ختم کر سکتی ہے، یہ سورج اور چاند یہ اپنی حرکت منقطع کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا فرمایا ہوا فرمان وہ نہیں بدل سکتا، وہ مستحکم اور پکا اور اس طرح اٹل ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اللہ ذو الجلال اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، ثواب بھی دے گا اللہ اور اس کا بہترین بدلہ بھی اللہ ذو الجلال عطا فرمائے گا۔ اب انسان ایک تو وہ ہے جو تجربہ کرتا ہے، اچھا جی تجربہ کر کے دیکھے کہ کیا فی الواقع یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے بندوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان پہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے۔ تجربہ نہیں کہ یہ کیا بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے فرمان پہ تو یقین ہی نہ ہوا۔ تجربہ تو اس بات کو کیا ہوتا ہے جس کا یقین نہ ہو۔ جب آپ کے فرمان پہ یقین ہے، اس حد تک یقین ہے، تو پھر اس کے تجربے کے کیا معنی؟ ہمیں یقین کرنا چاہیے ظاہری شکل میں اس کا کوئی بدل ہمیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا، ظاہری شکل میں اس کا کوئی بدل آتا ہے ہمیں نظر یا نہیں آتا۔ ممکن ہے کہ اس کا منفی پہلو یعنی اس کے عوض میں کوئی اور کسی مصیبت سے، کسی اور پریشانی سے، کسی اور بڑی ابتلا سے، اس پشیمانی سے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو محفوظ فرما دے۔ یہ تو انسان کے سمجھنے کی بات ہے، اپنے عقیدے اور اپنے فکر کی بات ہے۔ انسان چلا جا رہا ہے، راستے میں جاتا ہوا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹانگ فریکچر ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا۔ بھائی یہ بھی تو سمجھے، اگر صبر کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ویسے ہی یہاں میڈیا میٹ کر دیتے۔ یہ ایک ٹانگ ٹوٹی ہے، ممکن ہے کہ اس سے بھی بڑا نقصان ہو جاتا، یہ بھی تو ممکن تھا، اور ہوتا ہے ایسے نقصانات ہوتے بھی ہیں سڑکوں پہ، انسان جناب چل جاتے ہیں، موت کے منہ میں آ جاتے ہیں۔ وہ سمجھے ممکن ہے کہ اس بڑی پریشانی سے چھوٹی پریشانی دے کے، یہ چھوٹی پریشانی دے کے بڑی پریشانی سے اللہ نے بچایا، یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے پہلو، لیکن اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ ہم ایک ظاہری چیز کو بدل میں ایک ظاہری چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہاں جی یہ نقصان ہوا ہے تو اب اس کا مداوع ایک شکل میں نظر آنا چاہیے، یعنی ایک حصی صورت میں نظر آنا چاہیے۔ نہ بھائی یہی صورت نہیں کہ حصی صورت میں ہی اس کا بدل نظر آئے، بلکہ مانوی صورت میں بھی بڑی پریشانی، بڑی کسی مصیبت، بڑے کسی آزمائش سے، ممکن ہے اس چھوٹی سی تکلیف سے کی نتیجے میں اللہ ذوالجلال اس سے بچا لے، جس طرح رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا بڑے عذاب سے بچانے کے لیے ہم یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تمہیں دے دیتے ہیں تاکہ تم ہمارے گھر کی طرف، ہماری طرف، ہمارے پاس
ہماری طرف، ہمارے گھر کی طرف رجوع کرو، میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری شروع کر دو، میری نافرمانی سے بچ جاؤ. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی در حقیقت بڑے عذاب سے اور بڑی پکڑ سے اور بڑی آزمائش سے بچ جانے کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مصائب سے بچائے، آزمائشوں سے بچائے. حکم یہی ہے کہ ہمیشہ یہی کہتے رہنا چاہیے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. اللہ مجھے تندرستی عطا فرما، میرے اعضاء کو صحیح سالم رکھ، میری آنکھوں کو بھی اور میرے کانوں کو بھی صحیح سالم رکھ. بھائیو، بیماری طلب نہیں کرنی چاہیے، موت طلب نہیں کرنی چاہیے، صبر کا تقاضا اول والا میں نہیں کرنا چاہیے. ایک دعا کر رہا تھا، اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے صبر کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم کوئی مصیبت تلاش کرتے ہو اور اس کے نتیجے میں صبر مانگتے ہو. وہ اللہ سے عافیت مانگو، صبر نہیں، عافیت اللہ سے مانگو. یعنی صبر تو ہے آزمائش آنے کے بعد، صبر تو ہے تکلیف آنے کے بعد، لیکن اس سے پہلے اللہ ذو الجلال سے جو مانگو وہ کیا مانگو؟ وہ صبر نہیں، وہ عافیت مانگو، اللہ سے تندرستی مانگو. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی عافیت میں رکھے، ہر قسم کی پشیمانیوں سے اللہ بچائے. لیکن جو فیصلہ اللہ ذو الجلال کے ہاں ہونا ہے، جس طرح کہ اللہ پاک نے فرمایا من قبل ان نبرہا، انسان کے بنانے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے، عالم وجود کے آنے سے پہلے اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا. کتنی دیر جیے گا، کتنی دیر، کب مرے گا، کیا کھائے گا، کہاں جائے گا، کن کن حالات سے یہ دو چار ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تمہارے لیے مشکل ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ میں تو علام الغیوب ہوں، میں تو علام الغیوب ہوں، مجھے تو ہر چیز کا علم ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے، جو جن جن حالات سے انسان دو چار ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے. اللہ ذو الجلال نے اپنے کامل علم کا اظہار یوں سمجھیے کہ تقدیر کی شکل میں لکھ دیا. لوگ سمجھتے ہیں بڑا مشکل مسئلہ ہے اور پھر واقعہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، لیکن اگر سمجھنا چاہیں تو یہ بڑا آسان بھی ہے. دیکھیے تقدیر کا مسئلہ کیا ہے. تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے علم کو لکھوا دیا ہے، لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں. اور میرا اور آپ سب کا ایمان ہے کہ اللہ کا علم غلط ہے، اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا. جب اللہ کا علم صحیح ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، تو پھر جو کچھ اللہ نے لکھا ہے، لکھوایا ہے، وہی کچھ ہوگا نا. لکھنے سے انسان مجبور محض نہیں بنا دیا گیا، کان کو پکڑ کے اس کو مجبور محض نہیں بنا دیا گیا کہ اب تم یہی کر سکو گے. اگر یہی بات ہوتی تو نہ اللہ اپنے انبیاء کو بھیجتا، نہ اپنی کتابوں کو بھیجتا، نہ بشیر و نذیر ڈرانے والے اور اللہ کے احکام بتانے والے ان کو اللہ ذو الجلال ان کی ڈیوٹیاں لگاتا. یہ سارا طریقہ اور یہ سارا نظام تو انسان کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے نازل کیا ہے. لیکن ہوگا وہی جو اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے. وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا علم. وہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں کیا کھانا ہے، کیا اس کی چاہت ہے، پوری ہوگی یا نہیں ہوگی. بھائیو، یہ تقدیر کا معاملہ سارا اللہ ذو الجلال والاکرام کے علم سے وابستہ ہے. اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام پہ آسان ہے. تمہارے اندازے، انسان بھی اپنے مستقبل کے اندازے لگاتا ہے، وہ بھی اپنے منصوبے بناتا ہے، وہ بھی اپنے پروگرام طے کرتا ہے، اور اکثر و بیشتر وہ اپنے طے شدہ پروگرام پہ پورا نہیں اتر پاتا. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ میرا ارادہ کرنے کا کچھ اور ہوتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. بھائی، تدبیروں کے سامنے، تدبیریں تقدیر کے سامنے ناکام ہو کے رہ جاتی ہیں. تدبیریں تقدیر کے سامنے ناکام ہو کے رہ جاتی ہیں. انسان منصوبہ بناتا ہے، پروگرام بناتا ہے، لیکن اس کا یہ منصوبہ دھڑے کا دھڑا رہ جاتا ہے. بات وہی ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے کہ یوں ہوگا اور ایسے ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق انسان اس سے دو چار ہوگا. لیکن اب ان حالات کو کس طرح گزارنا ہے، یہ بھی تو اللہ سے پوچھے کہ اللہ، پریشانی آئے گی کچھ طرح کر کیا کرے، مصیبت آئے تو کیا کرے، دکھ پہنچے تو کیا کرے. قرآن بھرا پڑا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا سبق پھر یہ دیا. پہلا سبق تو یہ دیا کہ اس کو میرا فیصلہ سمجھ کے اس میں راضی رہنے کی کوشش کرو. یہی ایمان ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ہم اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں. لیکن ایک انسانی اور بشری تقاضا ہے، نعمت ہاتھ سے چھن جاتی ہے، دولت ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اولاد انسان سے چھن جاتی ہے، اس کا صدمہ اور اس کی فکر ایک انسان کے لیے فطری معاملہ ہے. اب اس کا مداوع، اس کا ازالہ کیا ہے؟ اللہ کیا کرے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اب یہ کرو، پشیمانی آئے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرو. یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس وقت تم صبر کا مظاہرہ کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو. بتلائیے، یہ تو اصول، یہ تو ضابطہ وہ ہے جو خود اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں دیا. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا. آپ دیکھیں، ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ قرآن مجید میں کم و بیش 70 مرتبہ صبر و تحمل کا حکم ملا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد. وہ تو فرماتے ہیں کہ صبر کی ایمان کے ساتھ وہی مناسبت ہے جو سر کو انسان کے جسم کے ساتھ ہے. بھائی 70 بار صبر کا اللہ نے حکم دیا. اب یہ حکم اتنا بتکرار، اس کی اہمیت کیا ہے؟ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی حکم سے لگائیے. فرماتے ہیں کہ الصبر من الایمان، کہ ایمان کے ساتھ صبر کا وہی تعلق اور وہی میل ہے کالراس من الجسد، جس طرح سر کا انسان کے جسم کے ساتھ ہے. فرماتے ہیں کہ جب انسان کا یہ سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا، انسان باقی نہیں رہتا. فرماتے ہیں اسی طرح انسان بے صبرا ہو جائے، صبر کا دامن چھوڑ دے تو یوں سمجھیے اس کا ایمان بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. صبر کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، صبر نہ کرنا فرماتے ہیں یہ ایمان کے منافی ہے. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا لیس منا من ضرب الخدود ویشق الجیوب. فرمایا کہ جو پشیمانی کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت کیا کرتا ہے؟ ضرب الخدود، اپنے چہرے پیٹتے ہیں، دو ہتھیلیاں مارتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں. وشق الجیوب، کپڑے اپنے جذبات میں آ کے پھاڑ دیتے ہیں. فرمایا لیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارا دین نہیں ہے. یوں سمجھیے ہمارا دین صبر و تحمل کا سبق دیتا ہے. یہ کوئی ہمارا طریقہ اور کوئی ہمارا اسلوب نہیں ہے کہ صبر آئے تو ہم اپنے چہرے کو نوچنا شروع کر دیں، پیٹنا شروع کر دیں اور اپنے کپڑے اور اپنا دامن چاک چاک کر دیں. فرمایا جو یہ اقدام کرتا ہے لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے ابو داود میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہی روایت دوسری کتابوں میں موجود. فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمع. زمانہ جاہلیت میں اور آج بھی آپ ذرا راوی کے علاقے کا چکر لگائیں، یا شہروں میں نہیں، دیہاتوں میں آج بھی یہ بد رسم جاری ہے. فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے والے کے محامد، اس کے مناقب اشعار میں اور نثر میں بیان کر کے بیان کرنے والا خود بھی روتا ہے اور دوسروں کو بھی رواتا ہے. اس کو کہتے ہیں نوحہ. یعنی نوحہ کرنے کا کیا مطلب؟ مرنے والے، فوت ہونے والے کے مناقب، اس کے محامد، اس کے فضائل، اس کی بہادری اور اس کی جوامردی، اس کے تذکرے کرتے کرتے آپ بھی انسان رونے لگے اور سامعین کو بھی رلا دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوحہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لعن رسول اللہ، سے حضرت علی فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناحیۃ والمستمع. فرمایا نوحہ کرنے والے ہوں یا نوحہ کو سننے والے ہوں. آپ دیکھیے نوحہ کرنا ہی گناہ نہیں، اور نوحہ کرنے والے پہ ہی اللہ کے رسول کی لعنت نہیں، بلکہ نوحہ کو سننے کے بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. آپ کہتے ہیں
کہ جناب ہم ان مجلسوں میں نہیں جاتے، جہاں سینہ کو بھی ہوتی ہے وہاں نہیں جاتے، جہاں ماتم ہوتا ہے ہم وہاں نہیں جاتے، لیکن پوری میڈیا کو اور پورے ٹیلی فون کا اپنے آپ کا کیا ہے ریڈیو کو اور آپ کے جناب سارے میڈیا کے پروگرام کو کیا بنا دیا گیا ہے، نوحہ کا گھر بنا دیا گیا ہے، اور وہ ایک نوحہ کا گھر نہیں بلکہ پورا ملک نوحہ کا گھر ملک بنا ہوا ہے۔ اب آپ جو بھی جناب سوچ آن کرے آپ کو نوحہ سننے کے لیے ملے گا۔ بتلائیے گھر بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول کی اس لعنت کا ہم شکار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر بیٹھے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جاتے، تو کہاں نہیں جاؤ گے؟ گھروں سے بھی نکل جاؤ گے۔ ہمارے میڈیا نے اور ہماری گورنمنٹ نے کتنی مصیبت میں ہمیں ڈال دیا ہے۔ رمضان و مبارک آئے، رمضان و مبارک آئے، ایک طرف آذان ہوتی ہے ساتھ گانے لگ جاتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے بے حیاؤں کو بے حیاؤں کو، لیکن یہ دن آئے تو سارے دن ماتم ہی ماتم اور نوحہ ہی نوحہ، اور لوگوں کو گھروں بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق بنا رہے ہیں۔ فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے نبی کی نافرمانی سے گورنمنٹ کو ڈرنا چاہیے۔ کسی کی ستائش، کسی کی حمایت اس کی پرواہ نہیں۔ افسوس کہ ہمیں تو لوگوں کی حمایت اور لوگوں کی ستائش یہی لے بیٹھے۔ اللہ کی حمایت، اللہ کی ستائش، اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی، او بھائیو یہ تو آج ہمارا موضوع ہی نہیں رہا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، یہ ہمارا کوئی آج موضوع نہیں۔ آج موضوع یہ ہے کہ لوگ ہم سے راضی ہو جائے، امریکہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا جو چھیننا چاہتا ہے چھین لے، جو عزت ہاتھ میں ملانا چاہتا ہے ملا دے، جو آبرو جناب ملیا میٹ کرنا چاہے وہ ملیا میٹ کر دے، کوئی پرواہ نہیں۔ اپنے ہیرو اور ملک کے معاشروں کو قید و بند اور سلاست میں ڈال دیا جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن امریکہ اور یورپ ہم پہ راضی ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج تو اللہ کی رضا کا مسئلہ ہی باقی نہیں رہا۔ اور ایک دور تھا اللہ نے فرمایا تھا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ ہائے میرے اللہ، ویکون الدین کلہ للہ۔ او ایمان والو، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلو، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ حتی لا تکون فتنہ، حتی لا تکون فتنہ، فتنہ ختم ہو جائے اور نام کس کا بلند ہو؟ اللہ کا۔ آج فتنہ کچھ اور بن گیا، نام امریکہ کا بلند۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی سطح پہ، اتنی گراوٹ پہ اور اتنی رجت قہقرہ پہ ہم جناب سب مصالحت کیے جا رہے ہیں، اور یہ نتیجہ ہے اس اصول کو چھوڑنے کا کہ ہم نے اللہ کی رضا کو چھوڑا، ہم نے اللہ کی خوشنودی کو چھوڑا، ہم نے اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کو ملحوظ نہ رکھا۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں، خیر ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے، لوگ ناراض نہ ہو جائے، امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ دیکھو بھائیو، یہ مومنوں کا اصول نہیں ہے، یہ ایمانداروں کا ضابطہ نہیں ہے۔ ہمارا اصول ایمانداروں کا وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور وہ کس طرح حاصل ہونی ہے؟ وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہونی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کے جو بھی تم طریقہ اپنی عزت و آبرو کا بنا لو، تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ یا تو بالکل کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، یہودی اور نصارہ بن جاؤ۔ سن لو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ جو بھی تم دے دو یہ تم پہ راضی نہیں ہوں گے، اسی وقت راضی ہوں گے جب یا یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ۔ کوئی ان کے راضی ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تم جو دینا ہے کبھی یہ دے رہے ہو، اور یہ افغانستان کی یہ پٹی دے دی، یہ مجرم دے دیے، یہ موشن دے دیے، اتنے اڈے دے دیے، اتنے افراد دے دیے، یہ اب بھی راضی نہیں۔ قرآن کہتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اور یہ سب کچھ لے کے بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، تب راضی ہوں گے یا یہودی بن جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ ہے میرے اللہ، یا تو پھر یہ طریقہ اختیار کر لو، ورنہ یہ سمجھو کہ عزت و ذلت کا مالک میرا اللہ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور جو ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے لیے نکلو، اللہ تمہاری مدد کے لیے نکلے گا۔ اور جب تم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اللہ کی مدد کیسے آئے؟
بھائیوں بات بکھر گئی. عرض کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نے یہ دیکھا، عنوان یہ بنا لیا، کون راضی ہوتا ہے اس کو راضی کر لو، ساری میڈیا کو جناب اس پہ لوہوں پہ لگا دو. یہ کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں. اسلام یہ ہے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، مت اپنے کپڑے پھاڑو، مت اپنے چہرے اور جسم کو پیٹو. نبی کا حکم یہ ہے، رب کا حکم یہ ہے، نبی کے اور نبی کے نواسوں کا حکم یہ ہے، نبی کے پورے گھرانے کا حکم یہ ہے. بلکہ آرام الورا میں جو ہمارے رافضیوں کی معروف کتاب ہے، اس میں عین میدان جہاد میں میدان کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین ہمارے سید ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں یا اختہ، میری بہن اقسم تو علیک، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، فابری قسمی، میری قسم کو پورا کرنا، اس قسم کی خلاف ورزی نہ دے کرنا، میں تم پہ قسم ڈالتا ہوں. میری بہن کیا قسم؟ اللہ تشقی علیہ جیبن ولا تخمشی علیہ وجہن ولا تدعی علیہ بالویل والثبور اذا انا حلقت. میری بہن جب مارا جاؤں اپنے چہرے کو نہیں پیٹنا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، حال و بقا تم نے نہیں کرنا، بلکہ اسی طرح صبر کرنا ہے. اور جس طرح ہماری اماں فاطمہ الزہرا نے ابا حضور کے انتقال پہ صبر کیا تھا، اللہ اکبر، اسی طرح صبر کرنا. یہ کس کی تعلیم ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم ہے. حضرت حسین کے ابا کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہج البلاغہ میں ہے، فرماتے ہیں اللہ اکبر یا لہا من المصیبہ بأبی انت و امی قد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک. حضور کو غسل دے رہے ہیں، اللہ اکبر. حضرت علیہ السلام کے جسد اطہر کو حضرت علی غسل دے رہے ہیں، اور غسل دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ بأبی انت و امی، میرے ابا اور اماں آپ پہ قربان جائیں، قد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک من النبوۃ والانبیاء واخبار السماء. آپ کے رحلت فرما جانے کے بعد اتنا نقصان ہوا ہے کہ کسی کے چلے جانے کے بعد اتنا نقصان نہیں ہوا. وہ نقصان کیا ہوا؟ آسمان سے اللہ کی طرف سے خبریں آنے بند ہو گئی، اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جو اللہ کے پیغام آتے تھے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. فرماتے ہیں ولولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجزع لانفضنا علیک مع الشؤون. سرکار اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، آپ نے جزا فضا رونے کا حکم، رونے سے منع نہ کیا ہوتا، لانفضنا علیک مع الشؤون، رو رو کے اپنے دماغوں کا پانی ہم خشک کر دیتے ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں. یہ جو آج ہو رہا ہے بتلائیے، یہ نہ اللہ کا حکم ہے، نہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، نہ حضرت علی کا یہ عمل و کردار ہے، نہ میدان کربلا میں حضرت حسین کا کردار ہے. بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انتقال ہوتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں. بھائیوں، اور کوئی تاریخ کا طالب علم بھائی کا لال یہ تو بتلائے کہ حضرت حسین کے بعد یہ پورا خونی منظر ان کے لگتے جگر حضرت علی ابن حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لگتے جگر حضرت علی ابن حسین زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر خونی دیکھا، لیکن کبھی انہوں نے سال ب سال ان کی یاد میں اور ان کی محبت میں یہی آہو بکا کی مجلسیں بپا کی ہو، یہ ماتم کو انہوں نے رواج دیا ہو، جناب ان مجلسوں کو اور ان جلوسوں کا اہتمام انہوں نے کیا ہو. تو بھائیو، حضرت علی زین العابدین نہیں، ان کے بیٹے محمد باقر ہیں، اور انہوں نے یہ کیا ہو. ان کے بیٹے جعفر صادق ہیں، جن کے نام پہ فقہ جعفری کی ترویج ہوتی ہے، اور حضرت جعفر صادق نے یہ پروگرام نبھایا ہو. حاشا لک اللہ،
کوئی مائی کا لال یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اس خاندان نبوت میں سے کسی نے بھی یہ ماتم کی مجلسیں بقا کی ہوں. میرے بھائیوں تو بعد میں جو 353 میں جس کا آغاز ہوا ہو معزز الدولہ کے دور میں، اس ماتم کی مجلس کو ہم دین کا لبادہ اور دین میں شامل کر کے اسلام کا حکم سمجھ لیں. ہم فقیروں سے نہیں ہو سکتا. جو چاہتے ہو سزا دے لو، ہم اس کو اسلام کا حکم سمجھ کے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے. جو 200-300 سال کے بعد اسلام کے نام پہ اسلام میں چیزیں آ گئی ہوں، ہم اس کو اسلام ماننے کے لیے کسی اعتبار سے بھی قائل اور مائل نہیں ہیں. وآخر دعوانا